ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ زندگی ہے، پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مورخین بیان کرنے کے لیے اس کو آسانی کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور 53 سالہ مکی دور ہے، اور آخری 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں گزارے۔ پھر یہ جو مکی دور ہے اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 40 سالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے، زمانہ ہے نبوت کے آغاز سے پہلے، وحی کے آغاز سے پہلے کا۔ 40 سال کی عمر میں وحی کا آغاز ہوا، اس کے بعد 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید گزارے مکہ مکرمہ۔ تو مکی دور کا تقریباً اختتام تک بات ہماری پہنچ گئی تھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب وحی کا آغاز ہوا 13 سال میں، پہلے 3 سال خفیہ دعوت و تبلیغ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی الاعلان دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وقت کفار مکہ کی طرف سے ظلم و ستم ہونا شروع ہوا، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، اس کے بعد پھر جو ایمان لانے والے تھے ان کے اوپر کفار نے ہر طرح کا ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی تھی کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو 3 سال وہ، 1-2 سال اس میں لگے، 5 نبوی میں تقریباً حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ پہلے ایک دفعہ ہوئی، پھر واپسی ہوئی، پھر دوبارہ ہوئی، ساری کیفیت ہوئی۔ جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تو اب مکے والے بہت پریشان تھے کہ حبشہ میں بڑے پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے پھر فیصلہ کیا تھا ایک بہت، اور مقاطعہ کر دیا تھا، بائیکاٹ تھا، 3 سال تک وہ بائیکاٹ رہا شعب ابی طالب میں۔ تو 3 سال کی مدت وہ گزر گئی۔ وہاں سے جب واپسی ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سارے اسباب بنے اور بائیکاٹ کی صورت ختم ہوئی، تو پھر پہلے حضرت ابو طالب اور اس کے چند دن کے بعد حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دنیا سے رخصت ہوئیں، جس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام الحزن قرار دیا تھا۔ عام الحزن کہا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں انتہائی غم والا سال۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب کفار کے ظلم و ستم انتہا درجے کو پہنچ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے طائف، سفر طائف تھا، لیکن انہوں نے جو صورت کی تھی وہ کل بھی میں نے تھوڑا سا اس کا واقعہ عرض کیا تھا۔ وہاں سے واپسی کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج کی بھی سب سے بلندیاں عطا کی گئیں، اور یہاں محدثین لکھتے ہیں کہ طائف کے اندر جب آزمائش بھی ایک انتہا کو پہنچ گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عروج بھی وہ عطا کیا جو انتہا کا تھا، آج تک کسی کو وہ عروج حاصل نہیں ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ اور میں صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ یہ معراج جسمانی تھی، منامی نہیں تھی۔ نیند کی حالت میں جو کیفیات ہیں وہ تو اس کے علاوہ ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اطہر کے ساتھ باقاعدہ آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور وہ سارے واقعات وہ واقعات میں نے آپ سے عرض کیا تھا، وہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، یہ بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی تھی یثرب کی طرف ہجرت کرنے کی۔ اس اجازت کی وجہ کیا بنی تھی، یہ بات کل ہوئی تھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یثرب میں 2 طرح کے لوگ آباد تھے، ایک مشرکین یثرب، اور دوسرا وہاں پر اہل کتاب کی بہت بڑی تعداد تھی جو مکے میں نہ ہونے کے برابر، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنی قینقاع۔ ان یثرب والوں میں جو مشرکین کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ اوس اور خزرج یعنی پہلے دور کے اندر 2 بھائی تھے سگے، ان کی اولاد تھے اوس و خزرج۔ بعد میں آگے جا کے لڑائیاں شروع ہو گئی، زمانہ جہالت کا تھا، اور خاص طور پر یہود کی بڑی سازشیں تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا موقع آیا، اس سے کچھ پہلے ایک جنگ بعاث نامی ایک جنگ کا ذکر ملتا ہے تاریخ میں۔ وہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی اوس و خزرج میں، اور اس جنگ کو کروانے میں، بھڑکانے میں یہود کا بہت زیادہ ہاتھ تھا۔ وہ جنگ جب ختم ہوئی تو ان مشرکین کو، اوس و خزرج کے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اوہو، یہ تو ہم اپنا ذاتی نقصان کر بیٹھے، سینکڑوں لوگ ہمارے ہو گئے۔ اور لکھا ہے کہ 100 سال سے زائد تک جنگ چلتی رہی ان کے درمیان، اتنا نقصان کر بیٹھے۔ کوئی بات نہیں،
چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی، ادھر یہودیوں کی سازشیں تھیں۔ تو یہ لوگ اتفاق سے چند حضرات قبیلہ خزرج کے مکہ آئے حج کی نیت سے، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، اور خفیہ طور پر خاموشی کے ساتھ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ملی، اور یہ لوگ وہاں پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے اندازہ کیا کہ شاید وہ یہود ہمیں جس سے ڈرایا کرتے تھے کہ وہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، یہ وہی ہستی نہ ہو۔ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، یہ وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد کچھ لوگوں میں، اور بعض کہتے ہیں کہ قبیلہ خزرج کے بیشتر گھرانوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہونے لگا۔ آئندہ سال باقاعدہ طور پر یہ تقریباً 12 کے قریب افراد آئے، اس وقت 4-5 تھے، 12 کے قریب افراد تھے، اور انہوں نے آ کر آئندہ سال حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تسل مبارک پر باقاعدہ بیعت کی اور ایمان لائے، اور اس موقع پر جب یہ واپس جانے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ وہاں جائیں اور وہاں جا کر ان کو دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں تعلیمات دیں۔ اور بعض کتابوں میں ہے کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نابینا صحابی ہیں اور بعد میں یہ مسجد نبوی کے مؤذن بھی بنے۔ ایک تو بلال حبشی تھے، ایک عبداللہ ابن ام مکتوم، وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیات اتری ہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، انہی کے بارے میں ہے، تو ان کو بھی ساتھ بھیجا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، آگے انشاءاللہ حالات میں آپ نے پہلے بھی کتابوں میں پڑھا ہوگا، ان کی ظاہری شکل و صورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی۔ یہ ظاہری بات گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ کی طرف سے ظاہری شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ یہ وہی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بعد میں غزوہ احد کے موقع پر شہید ہو گئے تھے، جن کی شہادت کو دیکھ کر یہ افواہ پھیل گئی تھی، چونکہ ظاہری شکل و صورت ملتی تھی، یہ افواہ پھیل گئی کہ شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور وہ بددلی سی ہوئی تھی، اور غزوہ احد میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ تو ان مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے وہاں جانے سے، اور انہوں نے پھر گھر گھر ہر گھر میں، اور لکھا ہے تقریباً اوس و خزرج کے ہر گھرانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا چرچا ہو گیا۔ اور یہ یثرب کوئی دور نہیں تھا حبشہ کی نسبت، حبشہ تو بہت دور تھا افریقہ میں۔ آئندہ سال پھر یہاں سے تقریباً 80 کے قریب افراد آئے، اور یہ یہاں پہنچے حج کے لیے، پلاننگ سے آئے تھے، ان میں سے بیشتر ایمان لا چکے تھے پہلے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ باقاعدہ عہد کرنے اور یہ ساری بات بتانے کے لیے آئے کہ جی آپ وہاں تشریف لائیں، وہاں بڑا امن و سکون ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہاں کے حالات بتائے، ساری کیفیات کہ جی وہاں بڑے امن و سکون سے رہ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اب آپ بھی ہمت کر کے، کوشش کر کے، یا صحابہ کرام سے کہیں کہ وہ وہاں پر ہجرت کر جائیں یثرب کی طرف۔ انہوں نے طے یہ ہوا کہ رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی خفیہ، رات کے سناٹے میں، وہی عقبہ، کل میں نے عرض کیا تھا بیعت عقبہ اس پوائنٹ کے نزدیک، ایک بیعت عقبہ پہلے ہوئی تھی، یہ کہلاتی ہے بیعت عقبہ ثانیہ۔ یہاں پھر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، وہ جتنے بھی تعداد زیادہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس کا بڑا تفصیلی واقعہ سیرت میں لکھا ہے۔ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ یہ بھی اس معاہدے میں یا خفیہ جو بات ہو رہی ہے اس میں شریک ہوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو وہ اس وقت آئے۔ میں ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں۔ ان کے سامنے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پہلے بات رکھی کہ دیکھو، تم لوگ جس چیز پر بیعت کر رہے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جانا چاہ رہے ہو، سوچ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہاں مکے میں ابھی تک تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں، قبیلہ ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک ہم زندہ ہیں کو آنچ نہیں آنے دیں گے، لیکن اگر تم لے کر جا رہے ہو تو سارا عرب بھی ہو سکتا ہے تمہارے مخالف ہو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو، یہ ساری سنگینی کا تمہیں اندازہ ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں لے جانے کی بات کرو۔ پھر اس کے بعد ان میں سے ایک صاحب نے تقریر کی، دوسرے نے کی، تیسرے نے کی، اس کے بعد پھر
آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ ہمیں سب چیز منظور ہے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جانے کے لیے تیار۔ ان میں سے ایک صاحب نے کھڑے ہو کر یہ کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کو لے کر جا رہے ہیں، اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ملے۔ اور بعض کتابوں میں ہے وہ قرآن کی آیات اتنی جو بعد میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان لوگوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا جنت کے بدلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عوض۔ تو اس طرح یہ لوگ قبیلہ اوس و خزرج کے بیشتر لوگ آئے اور ایمان لائے۔ اچھا، اس کی میں نے عرض کیا خفیہ طور پر تھی۔ صبح صبح کسی طرح اطلاع ہو گئی مشرکین کو کہ رات میں ان لوگوں نے جو یثرب سے آئے تھے کوئی معاہدہ کیا ہے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان سے سوال جواب کہ تم نے یوں کیا ہے، تم یوں کرنا چاہ رہے ہو، ہمارے خلاف محاذ بنا رہے ہو، یہ سارے انہوں نے انکار کر دیا، کہ کوئی بات ہوئی نہیں۔ لیکن انہیں خدشہ ہو گیا کہ اگر ہماری یہ بات لیک آؤٹ ہو گئی تو یہ مشرکین ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے فوری طور پر حج ہو چکا تھا، اسی وقت سفر کا ارادہ کیا اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی دن شام کو یا اگلے روز جب یہ بات کنفرم ہوئی مشرکین کو کہ واقعتاً انہوں نے خفیہ معاہدہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ مشرکین پیچھے نکلے، لیکن یہ اس وقت تک نکل چکے تھے۔ صرف ایک صحابی ان کے ہاتھ آئے اور ان پر مشرکین نے بہت ظلم و ستم کیا، بعد میں باقی سب روانہ ہو گئے۔ اب جب یہ وہاں روانہ ہو گئے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اجازت دی کہ بھئی ایک ایک دو دو کر کے، یثرب یہاں سے دور نہیں ہے، اس کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ پھر ایک ایک دو دو کر کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کرنے شروع ہو گئے۔ ادھر مشرکین کی عجیب حالت، پہلے وہ حبشہ کی طرف نکل گئے تھے، کچھ وہ پرسکون وہاں رہ رہے ہیں، اب حاجی جب آتے ہیں تو اسلام کی دعوت باہر بھی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اب یثرب تو یہاں سے دور بھی نہیں ہے، اب وہاں اطمینان سے جا رہے ہیں، ان کی عجیب کیفیت ہے۔ میں اس ہجرت کے ایک دو واقعات عرض کر دیتا ہوں جو صحابہ نے کی۔ ان میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی گود میں چھوٹا بچہ بھی، یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی، پھر بعد میں واپس آ گئے۔ اب انہوں نے حبشہ بجائے حبشہ کی طرف جانے کے انہوں نے کہا کہ اب یثرب کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ یہ روانہ ہوئے، ان کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ خود اور بچہ چھوٹا، یہ روانہ ہوئے تو وہی مشرکین آ گئے، انہوں نے روک لیا۔ خاص طور پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خاندان کے لوگ تھے وہ آ گئے، وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے خاندان کی عورت ہے، شادی ٹھیک ہے تمہارے خاندان کے بندے سے ہوئی ہے، ہم اپنے خاندان کی عورت کو نہیں جانے دیں۔ انہوں نے جناب کھینچ کے ان کو نیچے اتار لیا، نعوذ باللہ، اور حضرت ابو سلمہ اکیلے روانہ ہوئے۔ دوسری حرکت کیا کی، جب ابو سلمہ روانہ ہوئے تو جو حضرت ابو سلمہ کے خاندان والے تھے وہ آ گئے ان کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ان کو جانے نہیں دیا تو یہ بچہ ہمارا ہے۔ انہوں نے بچہ چھین کے اپنے پاس رکھ لیا، ماں سے بچہ بھی جدا، شوہر بھی جدا۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ روز روتی رہتی تھی، باہر آ کر بیٹھ جاتی تھی ایک جگہ۔ اسی میں چند دن کے بعد کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال آیا، رحم کی امید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو تھیں 100%، اب کسی کے دل میں یہ رحم آیا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تم نے خام خواہ میں اس خاتون کو روک رکھا ہے، بچے سے بھی جدا کیا ہوا ہے، ان کو جانے دو۔ روایت میں لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ تنہا بچے کو لے کر یثرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ واقعات پڑھ لینا آسان ہے، سن لینا بڑا آسان ہے، لیکن جن پر بیتی ہو کیا کیفیات ہوگی اسلام کی خاطر۔ اب جب یہ روانہ ہوئی، مکے سے تھوڑا فاصلے پر تھی، تو حضرت عثمان بن ابی طلحہ، مسلمان اس وقت نہیں ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے، جن کے پاس چابیاں ہوا کرتی تھی، بعد میں یہ صلح حدیبیہ یا فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ مسلمان نہیں تھے لیکن بڑے نیک آدمی تھے۔ یہ آتے ہوئے نظر آئے، انہوں نے دیکھا کہ ام سلمہ جانتے تھے، ان کا کہاں کا ارادہ ہے، انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ اپنے یثرب جا رہی ہوں اپنے شوہر کے پاس۔ ان کا کوئی جانے والا ساتھ، کوئی ساتھ۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے ڈالی، انہوں نے کہا میں تمہیں لے کے جاؤں۔ وہ خیر ان کو لے کر گئے، اور طویل واقعہ ہے ان کے سفر کا۔ بعد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتی تھی، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف آدمی آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ بڑی محبت کے ساتھ وہاں تک پہنچا کر، اور کہتے ہیں قبا مقام جہاں آج کل ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے قیام فرمایا، وہاں تک پہنچا کے انہوں نے کہا کہ بس آگے بستی ہے، یہاں تمہارے شوہر موجود ہیں،
وہاں تک پہنچا کر واپس آئے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اعلان کیا، اور وہ علی الاعلان نکلے، انہوں نے اعلان کیا کہ میں یہاں سے نکل کے جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، اگر کوئی کسی کی ہمت ہے مجھے روکنے کی، وہی سارے جملے جو عام طور پر ہم بھی بولتے ہیں کہ اگر کسی میں ہمت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیوہ کرے، یعنی شوہر آگے آئے مقابلے میں، یا کسی کو بچے کی جان کی پرواہ نہیں ہے تو وہ میرا مقابلہ کرے، کسی کی ہمت نہیں ہی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ایک دو صحابہ یہ بھی ہجرت کر گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی ٹھہرو، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی کسی ساتھی کا بندوبست کرے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کچھ اندازہ ہوا کہ شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی خود اجازت نہیں ملی، تو وہ ممکن ہے کہ یہ اتنی بڑی سعادت میرے حصے میں آ جائے، مجھے نصیب ہو۔ انہوں نے اپنے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے لیے اونٹنیاں وغیرہ، سفر کے لیے زاد راوی تیار کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ وہ موقع ہے کہ جب مکے والوں کی برداشت سے باہر بات ہو گئی۔ بس آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، قرآن میں یہ سورہ انفال کے اندر آیت بھی ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ جب وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، دار الندوہ نامی، اب اس وقت وہ حرم کے اندر ہے سارا، دار الندوہ نامی ایک گھر تھا، وہاں یہ سارے جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کریں۔ اور یہ وہ موقع ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ شیطان بھی وہاں ایک بزرگ کی شکل کے اندر آ کر بیٹھ گیا اسی مجلس میں، اور وہ لمبا واقعہ، انہوں نے پوچھا جو بھی تھا، انہوں نے کہا میں فلاں علاقے سے نجد کا جو بھی ہوں بزرگ۔ وہ اس کے ذہن میں تھا کہ میں دیکھوں کیا مشورے ہوتے ہیں۔ ایک نے مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ قید کر دیتے ہیں، بیڑیاں ڈال دیتے ہیں۔ یہ شیطان بولا، کہنے لگا قید نہ کرنا، یہ وہی ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، وہ تینوں الفاظ ہیں قرآن میں، قید کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا قید نہ کرنا، اس لیے کہ تم دیکھتے نہیں ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جان چھڑکنے کو تیار ہے، قید کرو گے وہ تم سے چھڑوا لیں گے۔ پھر کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جلا وطن بھی نہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنو، جہاں جاتے ہیں لوگ ان کے پیچھے پیچھے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اگر ان کو جلا وطن نہ کرو۔ پھر ابو جہل نے یہ رائے دی، جس پر ابلیس نے بھی کہا کہ یہ رائے سب سے بہتر، اس نے یہ رائے دی بدبخت نے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہر قبیلے کا ایک نوجوان لیتے ہیں، ہر قبیلے کا، وہ سارے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں۔ ہر قبیلے کا نوجوان اس طرح، اس لیے کہ اگر کل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے قصاص لینا چاہیں تو کس کس سے لیں گے؟ سارے قبیلے اس کے اندر شریک ہیں، ہم وہ دیت وغیرہ دے کے جان چھڑا لیں۔ اس طرح انہوں نے پلاننگ کی، اس پر ابلیس نے کہا کہ ہاں یہ کام ہے کرنے والا اگر کرنا ہے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید کرنے کے ارادے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات اطلاع پہنچا دی کہ ان کی یہ پلاننگ ہے، لہٰذا آج آپ اپنے بستر پر آرام نہیں فرمائیں گے، آج علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آرام فرمائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، ہجرت کے لیے اجازت ملی، پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ تو یہ گویا یہاں آ کر مکی دور کے اہم واقعات چند میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہجرت مدینہ اور ہجرت کے کچھ واقعات، پھر وہاں پہنچنے کے بعد 10 سال کے جو اہم واقعات ہیں وہ میں آپ سے عرض کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری لغزشات سے درگزر فرما، ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما، ہم سب کو یا اللہ بار بار حرمین کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ جو احباب دوست ہمارے حرم کی سفر پر گئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ عافیت کے ساتھ قبولیت کے ساتھ انہیں اپنا سفر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔